ہو سمتوں کے اسیر. بہت عجیب و غریب طریقے سے آج بات کر رہا ہوں تو اسے سننا. تم ہو سمتوں کے اسیر, جہتوں کے اسیر, میں ہوں جہتوں کا قیدی. اب یہ جہت کے معنی کیا ہے؟ دیکھو مشرق مغرب شمال جنوب یہ جہتیں ہیں نا, تو ہم ہیں قیدی ان جہتوں کے. میں اگر بات کروں گا تو اپنا منہ تمہاری طرف کروں گا, تم اگر مجھے سننا چاہو گے تو اپنے چہرے میری طرف رکھو گے. میں تمہاری طرف پیٹ نہیں کروں گا, تم میری طرف پیٹ نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جہت کے قیدی ہیں, جہت کے قید خانے میں گرفتار ہیں. لیکن وہ جس نے جہتیں بنائی ہیں, وہ جس نے جہتیں بنائی ہیں, وہ جہتوں کا قیدی نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے آواز دی اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی توجہ ادھر ہی ملے گی. تو اللہ ہر طرف ہے, اللہ ہر طرف ہے, لیکن ہم طرف کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ نے سوچا, بھائی توجہ رہے, فکر خدا کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں آیتوں کی روشنی میں. اللہ نے طے کیا کہ میں بندوں کے لیے ایک گھر بناؤں گا, میں بندوں کے لیے اپنا ایک گھر بناؤں گا تاکہ ان کے سجدے انتشار اور پراگندگی کا شکار نہ ہو جائے. یہ بات پوری طرح محسوس کرو تو میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. بہت طویل گفتگو نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں مجبوری ہے کہ اس فکر کو میں واضح کروں. تو انسان جہاد کا محتاج ہے. خدا جب ہر طرف ہے تو ہم اپنے سجدوں میں پراگندگی کا شکار ہو جاتے, انتشار کا شکار ہو جاتے. اس لیے پروردگار نے یہ طے کیا کہ میں ایک گھر بناؤں گا اور تمہارے سارے سجدے اس گھر کی طرف ہوں گے. طے ہو گئی نا بات, گھر بن گیا. اب جو گھر سے قریب ہو جائے اللہ سے قریب ہو جائے. نہیں بھائی سنو, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, پورا دین ہے قربتاً الی اللہ. ٹھیک ہے نا, اس سے تو انکار نہیں ہے. پورا دین ہے قربتاً الی اللہ, اللہ کا قرب چاہنا, اللہ کے قربت چاہنا, یہ ہے پورا دین. توجہ رہے. اچھا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں؟ اللہ نے 3 چیزیں دی کہ ان سے قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. محمد رسول اللہ, اس سے قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میرا قرآن, اس سے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ گے. میرا گھر, اس سے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ گے. توجہات مبذول رہے. تو اسلام میں قربت کے 3 ہی طریقے. رسول سے قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. قرآن سے قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے چلے جاؤ, قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اب تمہیں بتلاؤں, یہ 3 قربتیں ہیں نا, پورا دین ان 3 قربتوں پہ ہے. رکے رہنا. اپنے آخری سننے والے سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا سی توجہ دینا. اگر قرآن سے قریب ہو گئے اللہ سے قریب ہو گئے, اگر محمد رسول اللہ سے قریب ہو گئے اللہ سے قریب ہو گئے, اگر کعبے سے قریب ہو گئے اللہ سے قریب ہو گئے. حجۃ الوداع کے موقع پر, میرے نبی کا آخری حج, اس موقع پر جو لوگ میرے نبی کے ساتھ تھے وہ نبی سے قریب تھے یا نہیں؟ خانہ کعبہ میں حج کر رہے تھے, کعبے سے قریب تھے یا نہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی سے قرآن لیا, قرآن سے قریب ہے یا نہیں؟ بھائی توجہ رہے, نبی کے ساتھ جو لوگ آخری حج میں تھے وہ محمد سے قریب, کعبے سے قریب, قرآن سے قریب. اب قیامت تک اتنے قریب لوگ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ تینوں قربتیں ان بزرگوں میں موجود تھیں جو رسول کے ساتھ حج کر رہے تھے. اب رسول نے آواز دی یہ قربتیں بیکار ہیں جب تک اس کو مولا نہ مانو. اب تمہیں براہ راست موضوع تک لے آیا, یہ ساری قربتیں بیکار ہیں جب تک اسے مولا نہ مانو. تو پھر علی کتنا قریب ہوگا؟ بھائی اگر قریب نہ ہوتا تو اپنے گھر میں پیدا ہونے کی اجازت نہ دیتا. بھائی اب بات آ گئی تو 2 جملے سنتے جاؤ. وہ درد جو عورتوں کو عارض ہوتا ہے ولادت کے وقت, فاطمہ بنت اسد کو وہ درد لاحق ہوا, آئی خانہ کعبہ کے قریب اور خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کے کہا اللہم انی مومنۃ بک و بما انزلت, پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں تیری ذات پر اور ایمان رکھتی ہوں ہر اس پر جس نے تجھے دنیا میں بھیجا. سننا اللہم
انی مومنۃ بک، پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وہ بما انزل، اور جو کچھ تو نے بھیجا ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں، بے حق ابراہیم الخلیل وہ بے حق ھذا الذی فی بطنی، پروردگار تجھے واسطہ ابراہیم کا، تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ دعا تمام ہوئی، دیوار نے پھٹ کر استقبال کیا۔ دیوار پھٹی ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی دیوار پھٹ جائے تو تم زلزلہ سمجھ کے بھاگ جاؤ گے۔ یہ علی کی ماں ہے، جیسے علی مطمئن ہے بنت اسد مطمئن ہے۔ رک جاؤ، یہ کسی آدمی نے شک کی تھی؟ دیوار کا آدمی نے پھاڑی تھی؟ کیا ابو طالب نے دیوار توڑ دی تھی؟ دیوار توڑی ہے اللہ نے، اور یہ وہ اللہ ہے جس نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا، جب خانہ کعبہ بنا چکے ہیں نا ابراہیم و اسماعیل، کہنے لگا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دیکھو ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے، یا سجدے کرنے والے آئیں گے، یا رکوع کرنے والے آئیں گے، تو حکم یہ ہے کہ گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر کو پاک رکھنا، اور وہی اللہ دیوار توڑ رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد آ جائے۔ عجیب مرحلہ۔ میں پیدا ہوا، پیدائش کے وقت میں نجس تھا، تمہاری مثال کیوں دوں؟ میری ماں نجس تھی، جس مقام پہ میں پیدا ہوا وہ مقام نجس تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے بعد سے جو نسل انسانی چلی ہے، اس نسل انسانی کو دنیا میں بھیجنے کا جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اس میں ماں نجس ہوتی ہے، بچہ نجس ہوتا ہے، توجہ رہے، بچہ نجس ہوتا ہے، وہ زمین نجس ہوتی ہے۔ بھائی یہی تو ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بنت اسد اندر آ جاؤ۔ اب جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھلا دو کہ بنت اسد کے باہر آنے کے بعد خانہ کعبہ کی زمین کو دھویا گیا ہو۔